جو ایک بہت بڑا اس ساتھ ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بھی یہی نہیں معلوم کہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے، مگر صرف 1 گھنٹے میں وہ جو سیلاب آیا اس سے جو تباہی تقریباً 900 ارب روپے کا نقصان صرف اس علاقے میں 900 ارب روپے کا نقصان. صرف سوات کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں کو معلوم نہیں کہ ہمارا کیا رول ہے اس کلائمیٹ چینج. جس آپ نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس کو کوئی سپورٹ فراہم کر سکتی ہے؟ کیونکہ یہ گیم ہوتی ہے. اچھا یہ گیم میں اور پریزنٹیشن میں دیکھیں فرق یہ ہے بھائی کہ اگر میں وہی پریزنٹیشن نہیں کروں تو 5ویں سلائیڈ تک تو سارے لوگ سو جائیں گے یا اپنی واٹس ایپ جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں گے، سوشل میڈیا پر چلے جائیں گے. چونکہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ انٹریکٹیو ہوتی ہے تو ایک تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا کیا عوامل ہیں، کیا کیا چیزیں کلائمیٹ چینج میں انوالوڈ ہیں اور پھر یہ کہ کس طرح وہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں. مگر جو اصل جس کی طرف ہم لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا اس میں کیا رول ہے. بہت بہت شکریہ عمر شیراز صاحب. اچھا میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کلائمیٹ گیمنگ کا یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے کلائمیٹ چینج اس وقت ایسا مسئلہ ہے کہ آپ باہر ایک ریڈی والے سے ہی پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک مسئلہ ہے پاکستان کے. صحیح. جو ایک بہت بڑا اس ساتھ ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بھی یہی نہیں معلوم کہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے مسائل جو جنم لے رہے ہیں. تو کووڈ کے درمیان یہ ہوا کہ آن لائن یہ گیم کھیلنے کا اتفاق ہوا جس کا نام تھا کلائمیٹ فریسک. یہ فرانس کی ایک NGO ہے، انہوں نے اس گیم کو بنایا ہے اور مجھے اس بہت اچھی اس لیے لگی کیونکہ اس میں یہ کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا استعمال سے ایک پورا فریسک کا بناتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کہ کلائمیٹ چینج میں کیا کیا عوامل ہیں، اس میں جو ساری سائنس ہے وہ کیا ہے، پھر کس طرح ہم لوگوں کو آ کر وہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک. عام طور پر بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ بھئی اس گیم کو جو ہے پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا جائے اور الحمدللہ درجنوں ایسی ورکشاپس جو ہیں پاکستان کے طول و عرض میں جو ہے میں کر چکا ہوں تو اور بڑا فائدہ بھی اس سے ہوا ہے. الحمدللہ اب تک میں جو ہوں پولیس آفسروں کے ساتھ، آرکیٹیکٹس کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، سائیکالوجسٹس، NGOز، آرٹس اینڈ ڈیزائن کے لوگ جو ہیں تو بہت سارے شعبوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اسکول میں ٹیچروں کے ساتھ، اسکول کے بچوں کے ساتھ، اور میں نے اس کو بہت مفید پایا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اس کو اور بھی آگے لے کے چلوں اور آگے اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیے کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں کو معلوم نہیں کہ ہمارا کیا رول ہے اس کلائمیٹ چینج. صحیح. بہت سارے لوگ ابھی بھی شش و پنج میں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہت سارے ادارے، بہت سارے شعبے ابھی ان کو اس بات کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے ان کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں، کیونکہ یہ گیم ہوتی ہے. اچھا یہ گیم میں اور پریزنٹیشن میں دیکھیں فرق یہ ہے بھائی کہ اگر میں وہی پریزنٹیشن نہیں کروں تو 5ویں سلائیڈ تک تو سارے لوگ سو جائیں گے یا اپنی واٹس ایپ جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں گے، سوشل میڈیا پر چلے جائیں گے. چونکہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ انٹریکٹیو ہوتی ہے تو ایک تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا کیا عوامل ہیں، کیا کیا چیزیں کلائمیٹ چینج میں انوالوڈ ہیں اور پھر یہ کہ کس طرح وہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں. مگر جو اصل ہم جس کی طرف ہم لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا اس میں کیا رول ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو ذرا تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. یہاں نیشنل پولیس بیورو ہے، ان کے ساتھ ہماری یونیورسٹی کا MOU ہے تو ان کے ہیڈ ہیں اظہر مجید صاحب. میرا ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا اور میں نے عرض کی کہ بھئی یہ کلائمیٹ چینج گیم جو ہے آپ لوگوں کے یہاں بھی رکھیں. ان کو چھوٹے سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ یار یہ کلائمیٹ چینج اور پولیس کا کیا تعلق ہے آپس میں. بڑی لاجیکل سی ایک بات لگتی ہے. تو میں نے کہا آئیں جی ذرا ایک گیم کھیلتے ہیں اور آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا ایک آپ لوگوں کے یہاں کیا اس کا ایک تعلق بنتا ہے کلائمیٹ چینج کا. یہ سن 2002 کے سیلاب سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. اچھا جب یہ گیمنگ سیشن کیا اپنے ہاں تو کرمنالوجسٹ کچھ بلائے، اپنے پولیس کے آفسرز جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بلایا. جب انہوں نے پھر اس کو کھیلا تو پھر ان کو پتا ہاں یہ دیکھو درختوں کا جو ہے یہ کاٹنا، یہ جو ہے یہ چیزوں کی جو اسمگلنگ ہے جو بعد میں جو ٹاکسک بنتی ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ یہ کہ انٹرنل جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے. اچھا یہ وہ ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ان کے بقول کہ پھر ایک پولیس کا بھی ایک رول آتا ہے. تو بہت ساری جگہیں پھر انہوں نے وہاں آئیڈینٹیفائی کی، اس کی مجھے بڑی خوشی ہے اور اس کو لے کر پھر میں آگے بھی چلا اور اداروں کے ساتھ بھی، پولیس کے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. اچھا مجھے بتائیں کہ عمر شیراز صاحب کہ یہ جو گیم
جس کی آپ بات کر رہے ہیں کلائمیٹ گیمنگ، تو یہ آپ ڈیسک ٹاپ پہ کرتے ہیں، موبائل پہ کرتے ہیں، کیسے کھیلتے کیسے ہیں؟ اس میں یہ کہ 2 طریقے ہیں اس کو کرنے کے. ایک ہے انٹریکٹیو طریقہ کہ جب آپ کے پاس بہت ہی کم ٹائم ہے تو 60 منٹس ایک انٹریکٹیو پریزنٹیشن کے طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں. اس میں کہ آپ بے شک آپ کے سامنے پورا ایک اسٹیڈیم موجود ہو، آپ ایک اسٹیڈیم آڈیٹوریم پوری کلاس کے سامنے 30 40 50 100 150 200 لوگوں کے سامنے آپ ایک بات کو بڑی انٹریکٹیو طریقے سے آپ کرتے ہیں، جس میں لوگ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں اور لرننگ ان کی ہو رہی ہے. ایک طریقہ یہ کہ کوئک فائر، اور یہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ وقت اگر ہو تو تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی یہ گیم ہے جس کو ہم ایک ڈیسک پہ جو ہے کارڈ گیم ہے یہ. اچھا. یوزنگ کاز اینڈ افیکٹ کہ دس لیڈس ٹو دس وچ لیڈس ٹو دس، تو لوگ پھر خود اس سے لنکیجز بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گاڑی جو چلتی ہے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ سے یہ ہو رہا ہے، آگے اس کی وجہ سے فضا میں یہ ہو رہا ہے، سمندروں میں یہ ہو رہا ہے، لینڈ پر یہ ہو رہا ہے، تو خود لوگ وہ لنکیج پھر بناتے چلے جاتے ہیں. صحیح. تو اچھا اس کے کچھ چارجز بھی ہوتے ہیں جب آپ کھیلتے ہیں؟ سیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ جو ماڈل جو کلائمیٹ فریسک ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے انہوں نے ایک فرینچائز ٹائپ کا ماڈل انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی ذرا آگے سسٹینیبلی یہ چلتی رہے. تو بھئی جو ادارے کر سکتے ہیں پے ان کو تو ہم لوگ کرتے ہیں اور ان سے چارج کرتے ہیں، اور جو نہیں ہے تو پرو بونو بھی ہم کافی ساری ایکٹیویٹیز کراتے ہیں کہ بھئی مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک چراغ سے چراغ جلانا، چیمپئن ایسے ڈھونڈنا جو آگے اس کام کو لے کر چل سکیں. صحیح. تو اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس گیم کا جو فائدہ ہے، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں کیسے بنی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں عام کسان ہیں یا جو شہری ہے وہ پہلے سے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے، تو آپ کی جو کلائمیٹ گیمنگ ہے یا جو مصنوعی مشقیں ہیں یہ کس طریقے سے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ان کے لیے؟ میں کچھ دن پہلے میرا سوات جانے کا اتفاق ہوا. صحیح. اور وہاں سید الشریف میں ایک گیمنگ سیشن اور وہاں کے مقامی اسکول اور این جی اوز جو ہیں ان کے ساتھ کیا. اچھا اب اگر آپ کبھی سید الشریف کو اگر دیکھیں، منگورا کا علاقہ دیکھیں تو وہاں کی جغرافیہ ہی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کبھی سیلاب آ سکتا ہے، مگر اللہ کی شان کے پچھلے سال وہاں سیلاب آیا. صحیح. اور تھوڑی سی دیر میں وہ جو سیلاب آیا، یعنی 1 گھنٹے میں وہ سیلاب، جغرافی چونکہ اس کا ایسا ہے اس علاقے کا کہ وہ پانی پھر اتر گیا، مگر صرف 1 گھنٹے میں وہ جو سیلاب آیا اس سے تقریباً 900 ارب روپے کا نقصان صرف اس علاقے میں. 900 ارب روپے کا نقصان صرف سوات کی میں بات کر رہا ہوں. بنیر اور جو علاقے جو اس سے افیکٹ ہوئے وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. تو اب دیکھیں جب ان لوگوں کے سامنے میں نے جا کے اب یہ گیم کھیلا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ایک افتاد ایک آئی تھی. جب انہوں نے اس گیم کو کھیلا تو اس کو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ابھی اندازہ ہوا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں کیا. ہم تو میڈیا میں ہم تعلیم کس طرح حاصل کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں، میڈیا سے ہم لوگ کچھ ساؤنڈ بائٹس سن لیتے ہیں، گرین ہاؤس افیکٹ، گلوبل وارمنگ، یہ ہم نے کچھ ساؤنڈ بائٹس ہم سب نے سنی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. جب ان کے سامنے پھر وہ گیم رکھی تو پھر وہ کہنے لگے اچھا یہ میتھین ہے، اس کا بھی ایک رول ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، یہ بھی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، فلاں سے یہ ہو رہا ہے، ہمارے جو اوشنز ہیں وہ جو ہے وہ گرم ہو رہے ہیں، ہمارے جو اوشنز ہیں ان میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہاں بارش اتنی ہوئی. وہ عوامل پھر ان کے سامنے پھر آئے. تو دیکھیں جی کسی چیز کو اگر ایک چیلنج آپ کے سامنے تو سب سے پہلا تو یہی ہے نا کہ آپ اس کے بارے میں جانیں کہ میں کس چیز سے میرا پالا پڑ رہا ہے. صحیح. بالکل. کل یہی لوگ ہیں جو مختلف فورمز پر جا کے پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اگر ان کو بہتر طریقے سے معلوم ہوگا، ایک سائنٹیفک طریقے سے اگر ان کے بارے میں علم ہوگا کہ ہم کس آفتاب سے ہمارا جو ہے یہ پالا پڑ رہا ہے، تو ایک بہتر طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کر سکیں گے، اپنے حقوق کا بھی بہتر طریقے سے پھر تحفظ کر سکیں گے. اور یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جو ہمارے اندر خوف ہے، انزائٹی ہے، یہ گھبراہٹ جو ہے، تو یہ جو گیمنگ ہے یہ کیسے ہمیں اس خوف سے نکال کر حکمت عملی کے سانچے میں ڈال سکتی ہے؟ آپ نے جس چیز کا ذکر کیا یہ ایک کلائمیٹ چینج فٹیگ، ایک خصوصاً نوجوانوں میں بہت دیکھتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، اور بھی مختلف ٹریننگ سیشنز ان ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں یہ کلائمیٹ چینج فٹیگ بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کا پہلے کو مسائل کیا کو کم ہے، بے روزگاری کا، ہمارے یہاں یہ ایک تشدد کا جو عنصر جو ہمارے یہاں ہے، جو سیاسی جو حالات ہمارے ہیں، مختلف جو مسائل جو آلریڈی ہیں، اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہم کے اوپر ہمارے سر پر جو ہے ایک تھوپ دیا گیا ہے کلائمیٹ چینج کا. تو یہ جو فٹیگ ہے کہ بار بار سن کے بھی اس کے بارے میں ایک بالکل مایوسی کا عنصر آتا ہے. دیکھیے گیمنگ سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جاننا کہ میں کس چیز سے میرا
پالا پڑ رہا ہے. مگر دیکھیں مقصد صرف ایک چیز کے بارے میں معلومات دینا نہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کو اس پر بھی آمادہ کرنا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو سینسٹائز کرنا کہ بھئی آپ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں اگر آپ کریں تو منیمائز کم از کم ہم ضرور اس کے ایفیکٹس کو کر سکتے ہیں. اور ہر شخص کا ایک رول ہے. مجھے جو بڑا افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کے نام پہ کیا کچھ ہو چکا ہے، کتنی تباہی آ چکی ہے، مگر ابھی بھی ہمارے ہاں کچھ رٹی رٹائے نسخے ہیں جس پر بس ہمارا عمل ہو رہا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ تو وہاں وہ بھی نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر ہمیں کہا جاتا ہے بھئی آپ درخت زیادہ اگاؤ، پولوشن کو کم کرو. یہ باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ان کی بڑی اہمیت ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور ابھی سب کچھ کو ایکسپلور کرنا بڑا ضروری، ہر شعبے کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. میرا کیا رول ہے کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے میں. مجھے بتائیے کہ یہ جو ایکسرسائزز آپ کروا رہے ہیں، یہ جو گیمنگ آپ کروا رہے ہیں، تو ان میں جو انجینئرز ہیں، آئی ٹی ماہرین ہیں، اور جو شہروں کی منصوبہ بندی کرنے والے جو لوگ ہیں، تو ان کا بھی تو ایک بڑا زبردست قسم کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ کیا اس گیم کے اندر ان کا بھی کوئی رول ہے، اور ویسے جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو تب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں صرف بتایا جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے ایسے اور عوامل ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی ہیں. صحیح. ایک بہت سیلف ڈیفیٹنگ نیریٹو جو ہم لوگوں نے اب اپنا لیا اور اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے وہ یہ کہ بھئی ہماری کنٹریبیوشن گلوبل گرین ہاؤس گیسز میں کی ایمیشنز میں جو ہے 1% سے بھی کم ہے. تو پولوشن تو کہیں اور پیدا ہو رہی ہے، جو پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ آ رہی ہے وہ تو کسی اور وجہ سے ہے. صحیح. مگر میں سب اپنے جو حاضرین کو بھی، جو سامعین جو اس بات کو سن رہے ہیں جو اس پوڈ کاسٹ کو، ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا لیٹس سے ہمارے ملک میں جو پولوشن ہے کیا وہ اس وجہ سے کہ کہیں اور کوئی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہو رہی ہیں؟ کیا ہمارے ریورز جو ہیں وہ بالکل پرسٹین اور بالکل جو ہے وہ صحیح حالت میں ہیں؟ آپ اسلام آباد دیکھ لیں، ہم اسلام آباد کو ایک ماڈل سٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں کہ بھئی ایک گرین سٹی ہے. اس وقت اگر آپ اسلام آباد کا AQI ایئر کوالٹی انڈیکس اگر چیک کریں تو وہ انہیلتھی ہے. اور اس کا اگر آپ مزید ڈیٹیلز میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیلتھی اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ جتنی کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی جو چل رہی ہے درختوں کو کاٹ کر، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جو کنسٹرکشن جو مختلف جو ہو رہی ہے اس سے جو دھول جو اٹھ رہی ہے، اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے نام پہ جو جتنا جو کام جو اسلام آباد کے گردنواہ میں جو ہو رہا ہے، اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس اتنی ڈیٹیریٹ ہو چکی ہے کہ اٹ ہیز بیکم اے ہیلتھ ہیزارڈ فار the people who are living here. تو اس لیے یہ کہ صرف چند چیزوں کے بارے میں بتانا، اس کنسٹرکشن انڈسٹری کا کیا رول ہے، ہم کم جو ہے ہمیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ٹیکسٹائلز انڈسٹری ہماری بڑی اہم ایک انڈسٹری ہے. ٹیکسٹائلز کا اسپیشلی جو آپ کا فاسٹ فیشن ہے، گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے. ہماری آئی ٹی انڈسٹری دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ایکسپورٹس بڑھیں. پوری دنیا اب اس پر آ رہی ہے کہ بھئی گرین آئی ٹی کی طرف آپ لوگ آئیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں جس کے بارے میں ابھی تک ڈائیلاگ کو سیریس ابھی شروع نہیں ہوا ہے. صحیح. اور ہمیں اس کو بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے. سمندروں کے بارے میں اللہ نے ہمیں دیکھیں کتنا بڑی بحیرہ عرب کے ساتھ جو ہم لوگ لوکیٹڈ ہیں، سمندروں کا ایک اہم رول ہے. کلائمیٹ چینج اگر اس کا کرکس دیکھا جائے تو ہے تو یہی کہ بھئی سمندروں میں جو تغیر جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ آتا ہے. جو ہمارے مثال کے طور پر ہمارے یہاں مانسون کے جو مہینے ہیں اور جو بارشوں کا جو ٹرینڈز ہیں وہ بدل رہے ہیں. اب اس وجہ سے کہ جو سمندروں میں جو تغیر جو آ رہے ہیں، ہمیں تو ابھی تک یہ چیزیں اور یہ باتیں بتائی ہی نہیں گئی، نہ اس کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ کیا اس کے بارے میں کریں. تو اس وجہ سے یہ جو گیمنگز کے سیشنز ہیں ان کا مقصد بھی ایک یہ ہے کہ عام لوگوں تک اس بات کو ایک تو قابل فہم طریقے سے اور آسان ایک طریقے سے ان تک دلچسپی کے ساتھ ان تک بات پہنچے، دلچسپی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ کہ بھئی اب آپ کا کیا رول ہے، آپ یہاں پر پھر کیا کر سکتے تاکہ لوگ بھی امپاور ہوں چینج کے لیے. صحیح. یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اور جب آپ بیان کر رہے تھے تو قرآن حکیم کی وہ جو آیت کریمہ ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری پر جہاں جہاں فساد ہے یہ انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. تو یہ جو اب دیکھ لیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم فسادی ہیں. ہم قدرت کا کھیل کیا کرنا، ہر چیز پہ مٹی پاؤ کی پالیسی پر عمل درآمد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ، آپ بچے تو پیدا کیے جا رہے ہیں لیکن ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کچھ نہیں سوچ رہے، اور وہ سارا کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ مستقبل میں جو بڑی جنگیں ہوں گی وہ کیا کہتے ہیں سرحدوں پر نہیں ہوں گی، وہ پانی اور خوراک
کی کمی پہ لڑی جائیں گی. تو کیونکہ یہ جو سارا سٹرکچر ہم پیدا کر رہے ہیں اور تباہی کا کھیل کھیل رہے ہیں تو اس کے جو نتائج ہیں تو اسی صورت میں نکلیں گے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو مستقبل ہے ہم اسے کس طرح داغدار بنا رہے ہیں. اچھا، آپ نے چونکہ دیکھیں سیکیورٹی کے اس سے نام سے لیا کہ جنگیں جو ہے آگے ہوں گی. میں ذرا جنگ سے تھوڑا ہٹ کے سے اگر ایک سیکیورٹی کا یہ آپ کا ایک ایپریٹس جو ہے اسی کے بارے میں اگر ذرا بات کروں کہ اس میں کتنے ڈائمینشنز کلائمیٹ چینج کی آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے پولیسنگ کا سے آپ کے شعبے کا جو آپ کے سامنے بات کیا کہ بھئی ان کا ایک رول. دیکھیں کچھ دن پہلے ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان جو ہیں ان کی ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں آئی کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی جیل میں ان کے اوپر کیا گزر رہا ہے. ان میں سے ایک بات جس واقعی جو میرے دل کو لگی وہ یہ کہ بتانے لگے کہ بھئی گرمیوں میں گزارا بہت مشکل ہے حالانکہ ان کو کچھ سہولیات عام قیدیوں سے بہتر ہیں. آپ سوچیں کہ ایک عام قیدی جو ہے اس کی زندگی جیل میں کیسی ہوتی ہوگی آپ خود اور ہمارے تو جیل امانگس دا موسٹ اوور کراؤڈیڈ ان دا ورلڈ ہیں. اب تو آپ کبھی پولیس والوں سے بات کریں اس موضوع پہ دیکھیں بات وہی ہے نا کہ ہم یہ ڈائلاگ کا یہ ڈائمینشن کبھی سامنے لاتے نہیں یا ڈائلاگز ہوتے نہیں. ان سے جب بات کریں تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل ہمارے جو سیکیورٹی اپیرٹس میں اسپیشلی جو پولیس والوں کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا کریں گرمیوں میں کہ ہمارے تو ڈیزائن کسی اور موسم کے لحاظ سے ہوئے تھے. اب تو گرمی اتنی ہوگی ہے وہ بھی انسان ہے جو وہاں رہتے ہیں کس طرح لیویبل ان کو بنایا جائے ہیبیٹیبل کیسے ان کو بنایا جائے ان جیلوں کو. ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں ایز ہیومن بینگز ایز پاکستانیز ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے. تو دیکھیں سیکیورٹی کا یہ بھی ایک ہے. سیکیورٹی کا اگر آپ دیکھیں تو لیٹس سے اس کا ایک اور یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کرپشن جس طرح ہے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے یہ کرپشن کا ہے اور ہم لوگ ریٹنگ کے لحاظ سے کرپشن اچھا اب کچھ عرصے میرا انٹرپول کی انوویشن سینٹر کے ساتھ بھی جو ہے کام کرنے کا اتفاق ہوا. ان لوگوں کے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو وہ آئیڈینٹیفائی کریں ایز کرائمز آف دا فیوچر وہ یہ ہے کہ بھئی گرین کرپشن کہ آپ کلائمیٹ چینج کے نام پر فنڈز تو منگائیں گے فنڈز آپ لیں گے کہ ہاں بھئی ہم تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ فلڈز آئے اور کلیمٹیز آئیں پھر وہ اس جگہ استعمال نہیں ہوں گے جہاں وہ جس کے لیے ان کو لیا گیا تھا. تو اس گرین کرپشن یہ بھی سیکیورٹی کا ایک دیکھیں یہ بھی ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری جب کلیمٹیز ہوتی ہیں تو اچھا یہ بھی وہ وائس ہے جو کبھی اس کے بارے میں ہم بات نہیں سنتے کہ ہم ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی تو بات کرتے ہیں ہم اپنی افواج کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے. اب افواج پاکستان جو ہیں فرسٹ رسپونڈرز ہیں کسی بھی کلیمٹی چاہے زلزلہ ہو چاہے قدرتی آفات کوئی بھی آئے. تو لیٹس سے پچھلے سال جو اب آفات آئی ہیں جو فلڈز جو آئے ہیں فرسٹ رسپونڈر آپ کی جو ہے آپ کی افواج ہیں. اب وہ دیکھیں کہ دے آر ناٹ اسپیسیفکلی ٹرینڈ فار دس پرٹیکولر جاب نہ ان کی فرسٹ یا پرائمری ڈیوٹی بھی ان کی وہ نہیں ہے لیکن اپنے کاموں سے پھر ان کو ہٹنا پڑتا ہے. ہزاروں جو ہیں ہمارے جوان پھر وہاں ڈپلوائے ہوتے ہیں اور صرف جوان نہیں اور بھی ریسورسز آپ کا ٹرانسپورٹیشن آپ کا سپلائی چین آپ کا جو لینڈ اور اس کے علاوہ جو ایئر سے جو آپ کی سپورٹ جو آ رہی ہے کہ لوگوں کو آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے ایڈ مختلف جگہوں پر آپ نے پہنچانی ہے. اب دیکھیں پرائمری ٹاسک تو ان کا نہیں ہے نا ایک سیکیورٹی مینیجر بارے ان کا پرائمری ٹاسک تو نہیں ہے لیکن اب ڈائیورٹ ہونا پڑ رہا ہے ان کو اس پہ مطلب بار بار ادھر آنا پڑ رہا ہے ان کو. سو اسی یہ جو بات جو ہے کہ یہ سیکیورٹی کا ہی اگر ہم وہ دیکھ لیں تو اس کے بہت سارے ڈائمینشنس ہیں جس پہ ہم لوگ وہ بات نہیں کر رہے جو جس لیول کے ہمارے ہاں مسائل آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے ایسے ڈائلاگ ہمارے پاس ہونے چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پوری دنیا میں بائی دا وے اب یہ ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں کلائمیٹ چینج سے ریلیونٹ جو کلیمٹیز آتی ہیں تو فرسٹ رسپونڈرز وہاں کی ملٹری فورسز ہی ہوتی ہیں. بہت سارے ممالک میں اب یہ کر لی فار ایگزامپل امریکہ میں انہوں نے جو میں ایک کلائمیٹ چینج ٹاسک فورس بنا دی ہے ان کی جو ملٹری میں ہی انہوں نے بنا دیا کہ بھئی وہ رسکس کو اسیس کریں تاکہ وقت پر لوگوں کو ڈپلوائے کیا جا سکے مناسب طریقے سے تاکہ نقصان کو منیمائز کیا جا سکے ہیومن لاس جو آپ کا جو اور لاسز جو ہو رہے ہیں ان لاسز کو منیمائز کیا جائے. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ہمارے یہاں وہ ڈائلاگز ہونا ضروری ہے اور یہ وہ چیزیں اس وقت پتہ چلتی ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گیمنگ گیوز یو اے ویری گڈ پلیٹ فارم کیونکہ آپ لوگ ایک بڑے ریلیکس ایٹماسفیئر انٹریکٹیو میں اس میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ پھر اپنے مسائل پھر آپ کو بتاتے ہیں. صحیح. اچھا میں عمر شراز صاحب آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو کچھ آپ نے بتایا کہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور لازمی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے
لیکن ہم تو اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے. تو جو مستقبل کی ایک تصویر جو بن رہی ہے آپ کے ذہن میں، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نے اپنے جو گورننس سسٹم ہے اس کو نہ بدلا، لوگوں نے اپنے جو اعمال ہیں نا، وہ جو قرآن ان کو برے اعمال کہتا ہے، تو ان کو اگر آپ نہ بدلا، تو یہ بتائیے گا کہ 10 سال بعد 2036 کا جو پاکستان ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو اپنے تجربے سے بات کروں گا، کیونکہ اس گیمنگ کی وجہ سے میں مختلف شعبوں سے میرا سابقہ پڑتا ہے، کسانوں سے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے سال میں ٹماٹر کے کسان ہیں مظفر گڑھ میں، ملتان میں آم کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان سے بات کرنے کا موقع ملا. جو پولیس کے ساتھ میں بتایا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، NGOs کے ساتھ. ایک بڑی بلیک قسم کی اور بڑی ڈارک قسم کا فیوچر جو ہے وہ ایمرج ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ بہت ساری کلائمیٹ چینج کو اس لیے ایک تھریٹ ملٹی پلائر پھر کہا جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ افیکٹ بہت سارے شعبوں کو کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک بڑی بلیک سے پکچر ان ٹرمز آف فوڈ سیکیورٹی، ان ٹرمز آف مائیگریشن. ہم لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن پچھلے 10 سال میں کروڑوں لوگ، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیہاتوں سے جو ہے وہ شہروں کی طرف منتقل ہو چکے ہیں. پاکستان میں بڑا سیریس ایک کرائسس جو ہے اربنائزیشن کا جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے. ریسورسز کا ود ان بگ سٹیز ایک بہت بڑا کرائسس. پھر وہ جو جوان جو اپنے دیہاتوں کو جو چھوڑ کے گئے ہیں، تو جو فوڈ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو جو اب آ رہا ہے، یقیناً ایک بہت بڑا کرائسس ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے. مثال کے طور پہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان اس وقت ایک پوسٹر کیس بن چکا ہے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ انٹرنل مائیگریشن کے سلسلے میں. تو بہت ساری کلیمٹیز ہیں. میں نے آپ سے بھی سوات کے بارے میں بات کی. یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پر کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بھائی وہاں پہ بھی فلڈ کبھی آ سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اب آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ گلیشیئرز کا میلٹ ہونا اور چیزوں کا ہونا، تو ایک بڑا بلیک سی سچویشن آتی ہے. مایوسی کا ہمیں جو ہے کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ایک چیز ہے حقیقت پسندانہ ہونا بھی ضروری ہے. کہ دیکھیں ایک چیز کا جب تک ادراک نہیں ہوگا کہ چیلنج کتنا بڑا ہے، تب تک ہم اس کو صحیح طرح پھر فیس بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کے لیے پلان پھر کر سکتے ہیں. تو بڑی بلیک سی سچویشن. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ جب تک مسئلہ ہے تو مسئلے کا حل بھی موجود ہے. خدا نے انسان کو ذہن دیا ہے، استعداد کار دی ہے، تو وہ مسائل کو حل کر سکتا ہے. اور اسی کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو گلوبلی پاکستان کا جو تعارف پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مظلوم ملک کے طور پر یہ انوائرمنٹل کرائسس کے باب میں جب ہم بات کرتے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ ہم اپنا اس تاثر جو ہے اس کو بدلیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، اور ہم مظلوم ملک کے بجائے لیڈر ملک کے طور پر دنیا میں اپنا تعارف بنا سکیں؟ بالکل جی، ایسا ہو سکتا ہے. جسے کہتے ہیں اپنے آپ سے چینج جو ہے انسان شروع کرے. ہر شخص جو ہے اپنی ملک کے مقدر کا ستارہ جب بات کی گئی تو ہر شخص اس میں ایک رول ادا کر سکتا ہے. میں دوبارہ وہ بات کہوں گا جو میں پہلے جہاں سے شروع کی تھی بات، کہ ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرا رول کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. ایک IT والا یہی سوچتا ہوگا کہ میں ایک درخت لگا دوں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں جس شعبے میں ہوں اس کا بھی گرین ہاؤس گیسز اور اس کی ایمیشنز جو ہے اس میں ایک رول ہے. کپڑوں کی مل والا اس کو نہیں معلوم، کنسٹرکشن والا وہ تو اپنے تئیں بڑا اچھا کرے، میں تو لوگوں کے خواب بنا رہا ہوں اور میں ایک گھر بنا رہا ہوں، مگر اس کا ایک نیگیٹو بھی ایک امپیکٹ ہے. تو اپنے ایک رول کو پہچانیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس ڈائلاگ میں اور لوگوں کو بھی لانا جن کا بڑا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. صحیح. مجھے بڑی مایوسی ہے اس بات پر کہ جہاں پر ہم مختلف ڈائلاگس کلائمیٹ چینج کے بارے میں کرتے ہیں، وہاں پر ابھی تک ہم لیٹس سے علماء کو نہیں لے کر علماء کا دیکھیں ایک کتنا اہم ایک رول ہے. ایک مسجد کے امام جو ہیں کتنے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، مگر کبھی ان سے کوئی بات تو کرے کہ بھائی یہ کلائمیٹ چینج ہے، بھائی یہ بھی ذرا بات کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں کبھی کبھی یہ بات چلتی جب شارٹیج ہوتی ہے پانی کی، اس جو مسجد کے امام نے کہتے ہیں بھائی جمعے کے خطبے میں آپ ذرا تھوڑی بات کریں کہ آج کل پانی کی شارٹیج ہے، وضو میں ذرا کم پانی استعمال کریں، تھوڑا احتیاط کریں، گھروں میں بھی کم استعمال کریں. اس کا بڑا ایک خوشگوار جو ہے اثر ہوتا ہے اس علاقے میں. بھائی ان لوگوں کو ہم استعمال کیوں نہیں کر رہے، کیوں موٹیویٹ نہیں کر رہے، کیوں ان لوگوں تک ایک بات نہیں پہنچا رہے؟ ہم اپنے اور مقاصد کے لیے بھی تو استعمال کرتے ہیں نا، تو اس مقصد کے لیے کیوں نہیں، جو ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے پاکستان کے لیے، تو بالکل کریں. سیکیورٹی کے دیکھیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذرا بات کی تھی. پوری دنیا میں اب جو افواج ہیں وہ گریننگ کی طرف آ رہی ہیں.
اور دیکھیں ہم تو ایسا ملک ہے جہاں پہ لوگ اپنی فوج کو بڑے فخر سے دیکھتے ہیں اور اسے انسپائر ہوتے ہیں. تو بھئی یہ کیوں نہیں ہم لوگ ہو سکتا کہ بھئی گرین آرمی, گرین ایئر فورس, وی ہیو اے گرین نیوی, اور وہ جو انسپریشن ہوگی وہ بہت سارے لوگوں کو اس طرف آنے کی طرف ہے کہ بھئی لیٹس ٹیک دس اے بٹ مور سیریسلی, وہ بھی ہوگی. اس سے پھر انسپریشن وہاں سے ہوتی ہے. کبھی آپ کی آرمی آپ کو انوائٹ کرے گی, لیٹس ڈو دس, کلائمیٹ چینج این ایشو, ہمیں اس کا مسئلہ ہے, لیٹس ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ بہت ہی اچھا آپ نے کہا. پاکستان کی آرمی تو ویسے ہی گرین آرمی ہے. اچھا ویسے عموماً میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بچے بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں گیمیں کھیلنے میں. تو اگر ان کو بجائے اس کے کہ گیمیں کھیلنے سے روکا جائے, ان کے ہاتھ میں پازیٹیو گیمز دے دی جائیں, تو میرا خیال ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ اس سنگین مسئلے کو جب بطور بحران لے گی, اور جب اس کو خود ہی جو حل ہیں وہاں پر ہی مل رہے ہوں گے, تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا اچھا وہاں سے نکل سکتا ہے. اور دوسرا آپ نے علماء اکرام کے رول کی بات کی, تو مجھے یاد ہے کہ 1 سال پہلے یہاں اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا انیشیٹو اس طرح کا اٹھایا گیا تھا, ایک سینٹر فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ. تو اس میں یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے تمام ہی مکاتب فکر کے علماء اکرام کو اکٹھا کیا. کوئی 30 کا گروپ تھا, اور ان کو قرآن سے اور احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کیا اللہ کے حکم ہے, رسول اللہ کے ارشاد مبارک ہیں, تو وہ کیے تھے. اور ایک فتویٰ جو ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور اس کو محفوظ بنانے کے حوالے سے, پروٹیکشن کے حوالے سے, وہ بھی ان سے لیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے. اور ہمارا جو میڈیا ہے اس پر 10% ٹائم پیمرا کے جو رولز ہیں ان کے مطابق یہ پبلک اویئرنیس پر استعمال کریں. تو یہ تو کم از کم ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو انیشیٹو ہیں, چلیں وہ ان کو وہاں پلے نہیں کرتے, تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اویئر کر دیں لوگوں کو. تو یہ والے کام تو کیے جا سکتے ہیں. جی کہتا ہے کلائم مافیا بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ لائی ہے کہ میڈیا کا دیکھیں بڑا اہم ایک رول ہے کہ لوگوں کو سینسٹائز کرنا, معلومات دلانا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ ایکشن پر آئیں. صحیح. کچھ عرصے پہلے میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں دیکھیں پہلے ہی بہت کم وقت ہے جو کلائمیٹ چینج کے لیے دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا اس سے بھی زیادہ تر وقت اس میں صرف ہوتا ہے کہ آج فلاں جگہ میراتھن ہوئی, آج فلاں جگہ ٹری پلانٹ کیا گیا, زیادہ ان سمبولک چیزوں پر زیادہ پھر وقت صرف ہو رہا ہے. ایسے ہی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, نئی ٹیکنالوجیز, نئے چیزوں کے بارے میں بتانا, اس پر وقت بہت کم ہے. صحیح. میرے خیال میں یہ بہت اہم ایک چیز ہے جہاں پر ہماری میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ جو ہے اس کی طرف اگر توجہ دیں تو میڈیا کا بڑا ایک اہم رول ہے, چاہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے, چاہے آپ کا ریگولر یا پرنٹ میڈیا ہے, بہت اہم رول جو ہے وہ اپنا ادا کر سکتے ہیں اگر اس میں تھوڑا فوکس کر کے ان ایکٹیویٹیز کے بھی تھوڑی ضرورت ہے. صحیح, بالکل. ان کو ایک حساسیت کہ ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا عمر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ ہم پاکستان جیسے ممالک جو ہیں تیسری دنیا کے ملک ہیں, تو معاشی استحکام ایک بہت بڑا کویسچن ہمارے سامنے بن کے آ جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جس آپ نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے, تو یہ ہمارے ملک کی جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس کو کوئی سپورٹ فراہم کر سکتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں خود ایک وہ کرنا پڑے گا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ بڑی اچھی ایک اس طرح مثال بات سمجھاتے تھے کہ بھئی اگر میں پشاور جانے والے اگر ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤں اور ہوائی جہاز میں چڑھ کے جو ہے میں اب جو ہوں ایک دعا مانگنے شروع کرتا ہوں, یا اللہ مجھے کراچی تو پہنچا دے. اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے, اللہ قادر ہے, وہ کر سکتا ہے, مگر جو اسباب جو اختیار کیے گئے ہیں وہ پشاور جانے والے پھر ہیں, وہ کراچی جانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ یہ جو نیریٹو جو ایک سیلف ڈیفیٹنگ نیریٹو جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے کہ ہمارا تو کنٹریبیوشن بہت ہی کم ہے بھائی, تو بھائی چونکہ کنٹریبیوشن کم ہے اس لیے ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ نیریٹو ہے, اس سے جتنا دور اپنے آپ کو ہم کر سکیں یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے. صحیح. اور جب یہ ہو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہاں ہم انٹرونشنز ہم نے کرنی ہے. کیونکہ دیکھیے جو ساری جو میں نے آپ سے باتیں کی کہ گرین آئی ٹی کی میں بات کر رہا ہوں یا گرین جو ہے ہماری ٹیکسٹائلز کے بارے میں, دیکھیے اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ دنیا بھی اس کی طرف آ تو رہی ہے, کچھ عرصے بعد وہ مینڈیٹری کر دے گی کہ آپ کی آئی ٹی ہیز ٹو بی گرین سافٹ ویئر کی آپ بات کرو, آپ جو ہے جو آپ کے ٹیکسٹائلز ہیں وہ جو ہے اس کا دیکھو, اور ہم اپنی ایک نیش بھی بنا سکتے ہیں کہ ابھی ہماری جو ٹیکسٹائلز ہیں ان کی جو ایمیشنز ہیں دیٹس ویری لیس, ہم اپنا ایک کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو یہ رخ جو اختیار کرنا جو ہے بڑا ضروری. یہ جو آپ
مصنوعی مشقیں کروا رہے ہیں، ان میں جو مقامی کسانوں کے جو صدیوں پرانے تجربات ہیں ان کو بھی کہیں شامل کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک مجھے اتفاق نہیں ہوا، لیکن دیکھیں جو ہمارے جو کسٹمس ہیں پرانے، اس میں بڑی حکمت ہے. صحیح. اور یہ بھی ایک المیہ کہ آہستہ آہستہ وہ آوازیں جو ہیں وہ حکمت کی، دانائی کی، صحیح، جو ٹریڈیشنز جو ہمارے تھے جو بڑے اچھے، صحیح، اس کا ایک افیکٹ ہے، آہستہ آہستہ وہ دم توڑ رہے ہیں. صحیح. ان کو بھی پریزرو کرنا یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگ پانی کو ٹھنڈا کیسے رکھتے تھے، ہمارے بزرگ کھیتی باڑی کیسے کرتے تھے، ہمارے ہاں جو ہمارے جو اسلاف تھے وہ ان کو بہت سارے طریقے جو وہ کرتے تھے گرمی سے بچاؤ کے اور چیزوں سے بچاؤ کے، آج بھی اس سے بہت سارے سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں. صحیح. اگر ہم کرنا چاہیں تو. ورنہ ہے تو ایٹ اٹس کرکس کلائمیٹ چینج ایک کیپٹلزم کا ہی ایک ایشو ہے، کنزیومرزم کا ہی ایشو ہے. ہم سب کی جو ایک خواہش ہے مزید 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 مزید. میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو تھوڑا ذرا وضاحت کروں گا. ابھی سوات میں جانے کے جو میں نے آپ سے جو وہ کیا، جی، وہ یہ کہنے لگے کہ جب وہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا اور ڈھیر سارا پانی وہاں آیا تو مسئلہ وہاں یہ تھا کہ جو نالے جو بنائے گئے تھے پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان نالوں پر کنسٹرکشن ہونی شروع ہو گئی تھی، وہ نالے تنگ ہوتے گئے. صحیح. اب چونکہ نالے وہ بہت تنگ تھے، جب ان میں اتنا پانی ایک دم آیا تو وہ اوور فلو ہوا اور مختلف علاقوں کو اس نے اپنے زیر آب کر لیا. صحیح. یہی سٹوری ہم پنڈی میں بھی دیکھتے ہیں، اسلام آباد میں یہ سٹوری ریپیٹ، بلوچستان پورے میں، سندھ میں، جگہ جگہ یہی سٹوری ہو رہی ہے. مگر the thing is کیونکہ کنزیومرزم کا ہی ایک معاملہ ہے سارا. صحیح. مزید 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 ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مزید اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے پھر پریشانی پیدا ہوتی ہے. بس اس کے ہر مزید کے اندر ایک تباہی ہے اور ہر مزید کے اندر ایک ہلاکت ہے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے تو اس کے نتائج بڑے برے برآمد ہوں گے. اور یہ جو گولا ہے یہ ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، اور اگر ہم نے اس زمین کو محفوظ نہ بنایا تو پھر ہمارا مستقبل تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ عمر شاہ صاحب آپ کا، آپ نے بہت ہی زبردست قسم کی انسائٹس ہمیں دی. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے جو ہے مجھے آنے کا موقع دیا اور اتنے اہم موضوع پر جو ہے اس بارے گفتگو ہوئی. آپ کے سوالات بھی بڑے پرمغز تھے، بہت کچھ سوچ کے جو ہے پھر جواب دینا پڑا. بہت شکریہ آپ کا، اور امید ہے کہ پھر آپ سے ملاقات انشاءاللہ.